حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی، یہ 18 یا 19 برس کے نوجوان تھے جب انہوں نے اسلام قبول کی۔ ان کی والدہ جو تھی وہ بنو امیہ کے خاندان کی معروف خاتون تھی، ابو سفیان کی بھتیجی تھی، حضرت ابو سفیان کی۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس خاندان کے جتنے بڑے تھے وہ اکثر مسلمانوں کے خلاف تھے، تو اپنی برادری کا ان کے اوپر اثر تھا اور یہ اسلام کی شدید خلاف تھے۔ جو جب انہوں نے دیکھا کہ میرا اپنا بیٹا مسلمان ہوا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے بیٹے سے کہا کہ جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، اور یہ تمام چیزیں میرے اوپر حرام جب تک تم دین نہیں چھوڑو۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ جس دین میں تم گئے ہو وہ دین بھی تمہیں والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے نا، تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ چھوڑ دو یہ، تو میری بات مانو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اس آزمائش کا سامنا ہوا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول سمجھا دیا کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ حق کسی انسان پر اس کے والدین کا ہے، لیکن مخلوقات میں سے ہے، خالق کا حق اس سے زیادہ ہے۔ اب جہاں کہیں مخلوق اور خالق کے حق میں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں خالق کے حق کو اولیت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو ویسے تو والدین کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن جہاں والدین ایسی بات کا حکم دیں جس میں خالق کے حقوق کی پامالی لازم آتی، وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو پھر والدین کا ایسا حکم اولاد پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور والدین کی بات نہ مانے۔ تو یہاں پھر شریعت نے، قرآن کریم نے صحابہ کرام کو ایک تعلیم دی کہ اگر والدین آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ایسا حکم آپ نے والدین کا نہیں ماننا، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہے۔